مائزرنیس، کنجوسی، اس میں اور بخل میں اسلائٹ ڈفرینس، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. زیادہ فرق ہے، چلے زیادہ کہہ لیں. جو کنجوس ہوتا ہے وہ خود تو یوٹیلائز کرتا ہے، چیزوں کو استعمال کرتا ہے، دوسروں کو نہیں دیتا. لیکن بخیل نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے نہ کسی پر خرچ کرتا ہے. اس کو لسٹ اور لوبھ ہوتا ہے چیزوں کو پائل اپ کرنے کا، جمع کرتا ہے مال، اور اس مال کو جمع کرنا ہی اس کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اس کو تسکین ہوتی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ 10,000، 12، 15، 20 لاکھ، 1.5، 2، 2.5، وہ کاؤنٹ کرتا رہتا ہے، کاؤنٹنگ کے ساتھ ساتھ پھر خوش ہوتا ہے. اور یہ جو خوشی کے جو جسچر ہوتے ہیں یہی اس کی روح کی خوراک ہوتی ہے، اسی سے مطمئن رہتا ہے کہ میرے پاس اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا. پھر وہ اس طرح بھی کیلکولیٹ کرتا ہے کہ اچھا شادی کرنی ہے بیٹے کی، اس پر میرے پاس ہے 60 لاکھ، 15-20 لاکھ لگ جائیں گے، 30 لگ جائیں گے، 30 بچ جائے گا. وہ اسی طرح اس کی زندگی کا ایک بیشتر حصہ اعداد و شمار میں گزر جاتا ہے، کیلکولیشن میں گزر جاتا ہے. ایک فطری سا امر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں یوں کا شح نفس ہی فاولائک هم المفلحون، جس کو میں نے بخل سے بچا لیا اصل میں وہی فلاح پا گیا. مفلحون کا لفظ آیا ہے. اچھا، قرآن کی جب میں نے آیت نکالی نا اس کو، تو میں بڑا حیران ہوا کہ اللہ نے شحا، یہ ہے مجہول کا صیغہ ہے. دو باتیں نا، جو بخل سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ایک جسے آپ ایکٹیو کہہ لیں، ایکٹیو اور پیسو وائس آپ زیادہ سمجھتے ہیں، وائسز آپ پڑھتے رہے، ایکٹیو وائس، پیسو وائس، ڈائریکٹ انڈائریکٹ آپ پڑھتے رہے، ایزیلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. جو بخل سے بچتا ہے ایک، جس کو بخل سے بچا لیا گیا، اس کا مطلب بچانے والا کوئی اور ہے. اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کی آیہ مبارکہ میں جو اسلوب اختیار فرمایا ہے، بڑا سادہ سا میسج اس کے اندر ہے. اللہ نے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس کو میں نے جس شخص کو میں نے بخل سے بچا لیا. تو گویا آپ کو ساتھ ایک تصور دیا گیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں عمران صاحب میں تو بخیل نہیں ہوں، اللہ نے نہیں، اپنی کیا بات ہے، یہ کہیں کہ میں نے آپ کو بخل سے بچایا ہے. من شوہا نفسہ، من یوں کا شوہا نفسہ، جس کو رب نے بچایا. تو کانسیپٹ یہ دیا گیا کہ اگر آپ بخل سے بچتے ہیں تو اس میں کوئی آپ کا ذاتی کمال نہیں ہے، آپ کو بچایا گیا ہے، آپ کو بچایا گیا. آپ خود نہیں بچے. آپ کہتے ہیں میں بڑا سخی ہوں جی، بڑا فیاض ہوں، اور میں تو بالکل بخیل نہیں، بخل نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں بخل سے بچاتا تو میں ہی ہوں، ورنہ از خود آپ بخل سے بچ جاتے. دولت بھی ہو اور نیڈ بھی ہو، دولت پیسہ بھی ہو اور نیڈ بھی ہو، اس کے باوجود بندہ جب ایثار کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نعمت کا ہونا، اس وصف کا ہونا، یہ اللہ کی خاص نعمت ہے. نہیں دیکھیں نا، پیسہ ہے میرے پاس، لیکن اچانک مجھے از خود ضرورت ہے پیسے کی، میں خود ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں. پیسہ ہو، پھر بندہ حاجت مند بھی ہو، اور پھر بندہ ایثار کرے، پھر بندہ ایثار کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نعمت کا ہونا، صفت کا ہونا جو ہے نعمت الہیہ ہے. اسلام دین فطرت ہے، کوڈ آف لائف اینڈ کوڈ آف کنڈکٹ، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس کا ہر اصول اور ضابطہ جو ہے وہ اللہ نے دیا اپنے حکم کے ساتھ، وہ رحمت ہی رحمت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ایک تطہیر ہوتی ہے ظاہر کی، پیوریفیکیشن، اور ایک تطہیر ہوتی ہے باطن کی. ایسے ہی ہے نہیں؟ یہ اچھے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے نا، سب خوشبو بھی لگا کے آئے، اچھے کپڑے پہن کے آپ نے اپنا بہتر لباس پہنا، یہ آپ کا ظاہر ہے. لیکن ابھی آپ ایک باطن کی تطہیر بھی لے کے یہاں آئے ہیں. کوئی آپ میں سے بے وضو ہے؟ نہیں ہے نا، جماری پڑھنا، سارے باپ وضو ہیں. یہ آپ کی جو پیوریفیکیشن ہے، یہ آپ کے باطن کی ہی پیوریفیکیشن ہے. پیوریفیکیشن کی دو طرح سے ہے. اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے وہ
انفاق فی سبیل اللہ کے نام سے جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک اللہ نے ضابطہ مقرر کر دیا ہے۔ بڑے آرام سے کہتے ہیں یار میں کی دینا ہے، میرے کو تو ہے ہی کچھ نہیں، آرام سے کہہ دیتے ہیں۔ جب کہیں نہیں کو صدقہ کر لو، خیرات کر لو، کہتے ہیں میرے پاس کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری رضا اس چیز میں ہے، خواہ تم امیر ہو، خواہ تم غریب ہو، صاحب نصاب ہو، غیر صاحب نصاب ہو، تھوڑا ہے زیادہ ہے، جتنا بھی ہے آپ کو صدقہ کرنا ہے، انفاق کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے جا کے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ یہ انفاق کرنا یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ دیتا آپ کو کون ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کس کی رزق پہ پل رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں دیتا نا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، اپنے خیرات دیتا ہے اپنے دروازے سے۔ اس پر تو بھی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے نا، کوئی رائے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خوانے نعمت سے دے کے پھر آپ ہی سے تقاضا کر رہا ہے۔ نہیں سمجھ نہیں آئی بات کی؟ ابھی آپ نے خود اعتراف کیا کہ ہمیں اللہ دیتا ہے، دے آپ کو اللہ رہا ہے، دینے کے بعد اللہ آپ سے خود تقاضا کرتے ہیں۔ آپ کی خوانے نعمت کو بھر دیا اللہ نے، رزق دے دیا، اور پھر تقاضا کر دیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو مجھے قرض حسنہ دے دے؟ دیکھیں ابھی آپ نے ایڈمٹ کیا کہ ہمیں اللہ دیتا ہے، رزق جتنا ہمارے پاس رب کا دیا ہے، خود دے کے خود عطا کی ہے، خود آپ کے حوالے کیا، خود ہی آپ سے تقاضا کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جتنا میں نے دیا ہے نا مجھے کچھ قرض دے دو، یہ قرض میں لوٹا تو دوں گا پر اتنا زیادہ کر کے لوٹاؤں گا جہاں تمہاری پرسیپشن بھی نہیں جا سکتی۔ دے دو، دیا بھی خود ہے۔ اچھا کیسا لگتا ہے اگر میں احمد سے کہوں کہ احمد بیٹا ضرورت ہے پیسوں کی، کہتے جی انکل دے دے، میں نے آپ کو دے دیا جی، اپنا 50,000 دے دیا، لاکھ دے دیا، بعد میں کہا یار تھوڑا سا قرضہ دے دو، میرے پاس پیسے نہیں، میں نے پیٹرول ڈلوانا ہے، تو کہہ کہ آپ پہلے ہی رکھ لیتے نا، دیا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے، اور دینے کے بعد پھر فرماتا ہے کہ مجھے کچھ قرض دے دو۔ واللہ یقبض، یہ دیکھیں کیسی بات آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا رب ایسا رب ہے اگر چاہے تمہارے رزق کو مقید کر کے رکھ دے، ہے نا ایسا؟ میں نے آسمان سے زمین پر گرتے لوگوں کو دیکھا، میں نے دیکھا BMW سے میں نے انہیں بسوں پر سوار ہوتے دیکھا، میں نے ان کی فیکٹریاں نیلام ہوتے دیکھیں اپنی آنکھوں سے۔ وَيَبْسُطُ، اللہ فرماتے ہیں چاہتا ہوں تو رزق کو بالکل مقید کر دیتا ہوں، بند کر دیتا ہوں، چاہتا ہوں وَيَبْسُطُ، چاہتا ہوں تو بہت ہی کشادہ کر دیتا ہوں۔ آگے فرما دیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم نے آنا تو میرے پاس ہے نا، آنا بھی تو میرے پاس ہے، اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ امام مسلم کی حدیث ہے جی، اے ابن آدم تیرے لیے ضرورت سے زیادہ چیز کا خرچ کرنا بہتر ہے۔ امام مسلم کی حدیث قدسی، اللہ مخاطب ہیں کہ اے ابن آدم تیرے لیے جو چیز تیری ضرورت سے زیادہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا بہتر ہے۔ وَإِنْ يَمْسَكَهُ شَرٌّ لَكَ، اگر اس کو روکے گا تو تیرے لیے نقصان دہ ہوگی۔ وَلَا تَلَامَ عَلَىٰ كَفَافٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کچھ بچا کے اپنے بچوں کے لیے رکھ لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام آپ کے ہاتھ میں کشکول نہیں دیتا، نہ آپ کو تلقین کرتا ہے کہ اپنی اولاد کے ہاتھوں میں کشکول دے کے جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اولاد کے لیے رکھ لو، اور فرمایا وَأَبْدَا بِمَنْ تَعُولُ، جب خرچ کرنے کا وقت آئے تو پہلے اپنے گھر والوں سے ابتدا کرو۔ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ کی دعا کیا کریں کہ یا اللہ اس ہاتھ کو اوپر والا ہی رہنے دینا، یہ دعا کیا کریں۔ اس کے لیے کوانٹٹی نہیں چاہیے ہوتی، آپ 10 روپے دیں یا 10,000 دیں یا 10 لاکھ دیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، اس کا نہیں، جتنا ہو ہاتھ اوپر رہنا چاہیے۔ ہاں اچھا، جو بندہ خرچ نہیں کرتا اس کے بارے میں قرآن ایک تصور دیا، اور وہ تصور سن کے، اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ
آخرت پر بلیو کرتے ہیں؟ نہیں ہے؟ ڈے آف ججمنٹ، برزخی حیات، حشر، میزان، ہر بات پر آپ کا یقین ہے؟ اس سارے یقین کے باوجود اللہ رب العزت کا ایک پیغام، افتخار صاحب پیغام بڑا زبردست ہے، سورۃ اللیل اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اللہ فرماتے ہیں جس نے بخل کیا، جس نے میری راہ میں دینے سے بخل کیا، وَاسْتَغْنَا، پہلے تو وہ یہ سن لے کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں، مجھے سورۃ اللیل، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، لیکن میں اسے یہ بتا دوں کہ اس نے آخرت کے دن کا انکار کر دیا، اس نے کذبہ ہوتا ہے فالسیفائی کرنا، جھٹلانا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگرچہ اس یقین کے ساتھ اس زمین کی فیس پر موجود ہو کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، میزان نصب ہوگا، جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا، اللہ فرماتے جو مرضی یقین رکھ لو، لیکن اگر تم میری راہ میں خرچ نہیں کرتے تو تم اپنے رب کے نزدیک اس شخص کی مانند ہو جس نے روز قیامت کو جھٹلایا۔ تو گویا آپ روز آخرت کو جھٹلاتے ہیں، اگرچہ آپ نہیں جھٹلا رہے۔ وہ تو یہ ایسے بات ہو گئی نا کہ رسالت مآب علیہ السلام نے جمعہ کی نماز جب پڑھائی تو تشریف فرما ہوئے، تو ایک سے پوچھا کہ آپ جمعہ نہیں پڑھنے آئے؟ اس نے عرض کیا ایسے میں تو آپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نہیں، آپ تو تھے ہی نہیں جمعہ میں۔ یہ اصل میں موجود تھا، میں تم نہیں موجود تھے۔ فرمایا کہ جب تم داخل ہو رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا تم لوگوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کر اندر آ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ جو فرشتے اس وقت جمعے کی حاضری جو ہے اس میں نام درج کر رہے تھے، انہوں نے اس میں تمہارا نام درج نہیں کیا۔ تو گویا تم اللہ اور اس کے رسول اور ملائکہ کے نزدیک جمعے میں موجود نہیں تھے۔ تو بس اوقات ہوتا ایسا ہے کہ بندہ سب کچھ کرنے کے باوجود بندہ 0 پوائنٹ پہ جاتا ہے۔ تو جس نے بخل کیا اس نے کس کا انکار کیا؟ سورۃ منافقون کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ بندے کو سب سے زیادہ پیاری کیا ہوتی ہے؟ اولاد ہوتی ہے نا، اولاد۔ میں سم ٹائم مجھے اریٹیشن ہوتی ہے جب لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، ساڑھے بچے، میرے بچے، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا بچہ کہتے ہیں نا، ہمارے بچے، اس کے ایسے، اس کے ایسے، اس کے ایسے، میرا بچہ، میری بچی، میری بیٹی، ہر اینگل سے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اتنا لائق، اتنا قابل، اتنا خوبصورت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد، ان دونوں کا میجر فنکشن یہ ہے کہ تمہیں تمہارے رب سے غافل کر دیتے ہیں۔ تو میجر فنکشن جو اللہ نے ان کو بتایا نا، نہیں کرتی تو ہے، مال غافل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے، کرتا ہے، مال بھی غافل کرتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ صبح سے لے کے شام تک آپ بزنس کے لیے پھرتے ہیں، سارا دن آپ کاروبار کے لیے پھرتے ہیں، نمازوں کی فکر نہیں ہوتی، حقوق العباد کی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہیں میں نے اولاد اور مال دیا ہے، ان کا میجر فنکشن یہ ہے کہ تمہیں رب کے ذکر سے یہ غافل کر دیں گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر تم نے ایسا کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں پھر سمجھ جاؤ کہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو۔ بچنا کیسے ہے؟ آپ نے آپ کو سیو کیسے کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہاں اس کا ایک طریقہ ہے، اولاد سے اور مال سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ آپ کو رب کی یاد سے غافل نہ کرے۔ کیا کرنا ہے؟ انفقوا، کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے۔ کس میں سے؟ مما رزقناکم، اپنے پیسوں سے نہیں خرچ کرنا، کہ چھوٹے اپنے پیسے نہیں آپ کے، قرآن کہتا نہیں، مما رزقناکم، جو تمہیں میں نے دیا ہے، جو تمہیں، آپ کا کہاں سے آ گیا؟ آپ کا تو ہے ہی نہیں۔ اللہ نے پورے قرآن کریم میں ہر جگہ نفی کی ہے، ہر جگہ، کہ مال وہ جو تمہیں میں نے دیا ہے، تم اس قابل تھے کہ تمہیں دیا جاتا، یہ رب نے اپنے فضل سے دیا۔ مما رزقناکم، کب؟ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اللہ فرماتے ہیں جلدی جلدی میری راہ میں خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ پھر جب موت آ جائے گی پتہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کہنا ہے،
اللہ نے پہلے آپ کو بتا دیا. پتہ ہے آپ کیا کہیں گے؟ موت کے بعد آپ کا اللہ کی بارگاہ میں پہلی جو ریکویسٹ ہوگی، پہلی جو التجا استغاثہ ہوگا، فیقول کہیں گے ربی لولا اخرتنی الی اجل کریم، یا اللہ تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دے، تھوڑی سی دیر کے لیے، بس جسٹ اے مومنٹ، تھوڑی دیر کے لیے. یہ جتنا میں بینک بیلنس چھوڑ کے آیا ہوں نا، جتنی میں نے پراپرٹی چھوڑی ہے، وہ ساری تیری ردیہ میں دے کے واپس آ جاؤں گا. ہاں لولا اخرتنی الی اجل کریم فاصدق واکن من الصالحین، میں سارا صدقہ کر، فاصدق میں سارا ہی صدقہ کر دوں گا. کیا کہنا ہے آپ نے؟ کہنا یا اللہ ایک دفعہ بھیج دے، زیادہ ٹائم نہیں، اتنا ٹائم ہو کہ میں اس کو ٹرانسفر کر سکوں، اس کو میں فوراً جو ہے صدقہ کر، فاصدق میں سارا کا سارا ہی صدقہ کر دوں گا، سارا صدقہ کر دوں گا، اور کیا ہو جائے گا؟ اکم من الصالحین، پھر میں نیک کاروں میں ہو جاؤں گا، پھر میں نیک ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو پیغام کیا ملا؟ اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ میں موت تم پر وارد کر دوں، طاری کر دوں، خود کیوں نہیں دے دیتے؟ بیٹھ کے وصیتیں لکھتے ہیں کہ بیٹا میری ڈائری چیک کر لینا، میں کس کس کو کیا دیتا ہوں، فلاں مسجد کو اتنا، فلاں مدرسے کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں بیوہ کو اتنا، اس سب پر عمل کر لینا. اولاد ضرور کرے گی آپ کے لیے. میں آگے بات لے کے چلتا ہوں جی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ فرماتے ہیں لیکن میری عادت یہ ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ فرماتے ہیں میں ایک ساتھ بھی مؤخر نہیں ہونے دیتا موت. اگر میں نے تمہاری موت اس مسجد کے اندر لکھی ہے تو میں نے باہر قدم نہیں نکالنے دینا، قدم نہیں میں نے نکالنے دینا. فرمایا جب اجلها واللہ خیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو بہتر جانتا ہے. انفقوا کا مطلب ہے وہ مال جو اللہ کی راہ میں خوشنودی کے لیے خرچ کیا جائے. سب سے مشکل کام ہے، اور سب سے بہتر ہمارے محدثین مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے بہتر مال وہ ہے جو دین کی نشر و اشاعت میں خرچ کیا جائے. کس میں خرچ کیا جائے؟ دین کی. یہاں کیا ہو رہا ہے اس مسجد کے اندر؟ نہیں ہو رہی نشر و اشاعت، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ یا آپ سارا دن لگے رہیں، آپ کو نہ یہ آیات ملنی ہے نہ یہ حدیث ملنی ہے. یہ تو ہمارا کام ہے ڈھونڈ کے لے آئے آپ کے لیے. یہ دین کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے. انفاق جو ہے اس کا مطلب ہے آپ اللہ سے اپنا قلبی اور ذاتی رشتہ استوار کر رہے ہیں. نہیں، انفاق کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اللہ سے اپنا قلبی اور ذاتی رشتہ استوار کر لیا. اچھا آپ مجھے یوں بتائیے نا، اگر آپ دنیا میں کسی کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، دنیا میں کسی کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اس کے ایکسپینڈیچرز میٹ کرتے ہیں، آپ اس کو سارا اخراجات اس کے اٹھاتے ہیں، اس کے گھر کا خرچہ، کرایہ، بچوں کی فیسیں، تو آپ کا رشتہ اس سے مضبوط ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے نا. تو گویا جب بندہ کسی کے لیے خرچ کرتا ہے اس کے ساتھ بندہ اپنا ذاتی اور قلبی رشتہ استوار کر رہا ہوتا ہے. جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو دراصل آپ اللہ کی ذات سے اپنا قلبی، روحانی اور ذاتی رشتہ مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات میری پر غور کریں. آپ نے اللہ کے لیے دیا تو رشتہ کس سے مضبوط ہوا؟ اللہ سے. قلبی رشتہ بھی اس سے مضبوط ہوا، ذاتی بھی ہوا، روحانی بھی ہوا. کاش کہ ہمیں اس کی سمجھ آ جائے. قرآن نے 3 لوگوں کو کامیاب قرار دی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے 3 لوگوں کی خوبیاں بیان کی ہیں جی. نمبر 1 ایمان، صاحب ایمان لوگ جو ہیں. دوسرا نماز پڑھنے والے، اور تیسرا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. بڑا مشکل کام ہے جی، بڑا مشکل کام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کی آیا مبارکہ نازل ہوئی نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہرگز تقوی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. کیا ہے؟ آپ مٹن کھاتے ہیں نا شوق سے گھر میں، تو میں نے پوچھا کہ میرے بچے وہ چکن نہیں کھاتے، چکن ٹھیک نہیں آ رہا، ڈاکٹر منع کرتے ہیں. lot of hormonal changes are going to be taken place. ہارمونل چینجز آتی ہیں، بچوں کی صحت کے لیے خطرناک ہے. تو کیا خیال ہے پھر کسی کو دینا ہو تو چکن کا صدقہ دیا جائے یا مٹن کا؟
نہ تو آپ کھاتی ہیں نہ آپ کے بچے کھاتے ہیں، نہ آپ کھاتے ہیں نہ آپ کے بچے کھاتے ہیں، صدقہ آپ چکن کا کر رہے ہیں، کیوں؟ خود آپ برانڈ کے سوٹ پہن رہے ہیں اور دوسروں کو آپ سب سٹینڈرڈ دیتے ہیں، کیوں؟ ہاں، اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم جو مرضی دے لو میری راہ میں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں قبول کر جاؤں۔ فرماتے ہیں حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک وہ چیز نہ دو جو تم خود پسند کرتے ہو، جب تک وہ چیز میری راہ میں نہ دو جو، بس ایک بات پلے باندھ لیں، جب بھی اللہ کی راہ میں دینا ہو نا، جب بھی دینا ہو یہ سوچیں یار میں جوڑا کسی کو دینے جا رہا ہوں، سوٹ دے رہا ہوں، شوز دے رہا ہوں، چپل دے رہا ہوں، کچھ بھی دے رہا ہوں، کیا اگر مجھے خود پہننا پڑے یا باپ کو پہنانا پڑے یا بیٹے کو پہنانا پڑے تو بغیر کسی ہیزیٹیشن کے کیا میں ان کو دے سکتا ہوں؟ اور اگر ہیزیٹیشن ہو دینے میں تو پھر سمجھ جائیں کہ وہ آپ کا دیا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ یہ جی دیکھیں اپنا ابو طلحہ انصاری کا مسجد نبی کے بالمقابل ایک باغ تھا، بے رہا کنواں تھا جی آپ، اور وہ آپ کا محبوب ترین مال تھا، آپ نے تقسیم کرنا چاہا تو رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو۔ کس کو دو؟ رشتہ داروں کو۔ عرض کیا کہ آپ خود تقسیم فرما دیجیے، تو آپ نے آپ کے چچا زاد بھائیوں کو دے دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے زمین لی مسجد کی، آپ کے سامنے ہی ہے نا، لی زمین مسجد کی، 2 یتیم بچے تھے، وداؤٹ پیمنٹ لی تھی، پیسے دیے تھے، کیا دیے تھے؟ پیسے دیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا۔ اچھا، رسالت مآب علیہ السلام جب تشریف لائے مدینہ میں تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی ازواج کے حجرے بنائے یا مسجد بنائی؟ کیا بنایا؟ نہیں سمجھ نہیں آ رہی بات کی۔ پھر مسجد بنائی، پہلے قباء اور پھر مسجد نبوی، ایسا ہوا؟ اپنی ازواج کے حجرے نہیں بنائے، نہیں بنائے نا۔ پیغام کیا آپ کے لیے؟ کہ سب سے بہترین پیسہ وہ ہے جو دین کی نشر و اشاعت پہ خرچ ہو۔ یہی میسج ہے نا، بیہائنڈ دا اسکرین کیا میسج ہے؟ یہی میسج ہے کہ بہترین پیسہ کیا ہے؟ جو مسجد کے لیے خرچ ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی، جب زمین کی پیمنٹ کی نا صدیق اکبر نے، زمین کی ادائیگی کی، تو فرمایا صدیق پیسے دے دیے گا؟ جی حضرت دے دیے میں نے۔ فرمایا صدیق تیری قبر پر قیامت تک رحمت برستی رہے گی، تیری قبر پر قیامت تک رحمت برستی رہے گی۔ اگلی بات فرمائی کہ جتنے سجدے یہاں ہوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان سارے سجدوں کا اجر جو ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہوگی نا بات؟ اصل بات تو یہ سمجھنے والی بات ہے۔ سجدے تو علیمیہ کر کے جا رہے ہیں، مسجد تو ایڈمنسٹریشن نے بنائی ہے، ان لوگوں نے بنائی، مینٹیننس تو یہ لوگ کرتے ہیں، ثواب وہ لے کے جا رہے ہیں، ثواب یہ بچے لے کے جا رہے ہیں، یہ بھی لے کے جا رہے ہیں جنہوں نے اصل، ان کا تو کوئی رول نہیں ہے، پیسہ تھا نا، پیسہ کنسٹرکشن پہ خرچ کر دیا، مسجد کے بل دے دیے، یوٹیلیٹی بلز دے دیے، ہیٹر چل رہا ہے، اے سی چل رہے ہیں، گیزر چل رہے ہیں، ساری مینٹیننس، لاٹ آف ایکسپینڈیچرز ہے نا، سارا کچھ ہے نا؟ نہیں، گھر میں جب بل آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فکر لاحق ہو جاتی ہے، نہیں نا چین آتا؟ کیوں نہیں چین آتا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیو ڈیٹ گزر گئی تو کیا ہوگا؟ فائن، اینڈ دین ویٹ ول بی ڈسکنیکٹڈ اور ناٹ ڈسکنیکٹڈ۔ بڑی فکر ہوتی ہے۔ کبھی سوچا ہے جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں کہ یہاں کوئی الہام بھی القا ہوگا کہ اس مسجد کا بیٹر ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا؟ نہیں، پاسبل نہیں ہے۔ یا یہ کہہ دے کہ واپڈا والے کو زیادہ ہی دیندار ہو گئے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یو ہیو ٹو تھنک بائی یور سیلف، خود سوچئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، یہ دیکھیے سیدنا عمر فاروق کا جو دور تھا، بڑی ویلفیئر اسٹیٹ تھی نا۔ آپ نے نہ ایوان عام بنایا، نہ ایوان خاص بنایا، نہ پارلیمنٹ ہاؤس بنایا، نہ گیسٹ ہاؤس بنایا، نہ ریسٹ ہاؤس بنایا، 5000 مساجد اور 900 بڑی جامع مساجد بنائی اپنے دور میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بہتر پیسہ وہ ہوتا ہے جو دین کی نشر و اشاعت پہ خرچ ہو جائے۔ مسجد روشن تھی، شیر خدا رات کو باہر نکلے، علی مرتضیٰ شیر خدا رات کو جب باہر تشریف لائے تو مسجد کو روشن دیکھا تو فرمایا کہ عمر
اللہ تعالیٰ تیری قبر کو تا حشر روشن رکھے جیسے تو نے اس کے گھر کو روشن کر دیا۔ آپ تشریف لاتے ہیں نا جب مسجد میں تو دائیں بائیں دیکھتے آیا کریں، سوچتے آیا کریں کہ یار کچھ چاہیے تو نہیں، کوئی چیز تو نہیں چاہیے۔ ایڈمنسٹریشن سے پوچھیں کہ کچھ چاہیے، مجھے بتا دیں، مجھے بتائیے کیا چاہیے آپ کو۔ اپنی رینج کے اندر، اپنی کیپیسٹی کے اندر رہ کے آپ کو قدم آگے بڑھانا ہے، یہ سوچ کے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹٹی کبھی بھی جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوالٹی ویلڈ ہوتی ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں اور یہ ضرور سوچا کریں۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ فرماتے ہیں کہ میری مسجدوں کو تو وہی آباد کرتے ہیں جو اپنے رب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور رب کے رسول پر بھی اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو نہ میری مسجد میں کسی طرح بھی کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ فزیکلی، نہ مینٹلی، نہ مورلی، نہ فائنینشلی، کسی بھی حوالے سے جو قدم آگے نہیں بڑھاتے، وہ اللہ کی مسجد کو، گھر کو آباد نہیں کرتے۔ اچھا یہ جو لفظ آیا ہے انما یعمر مساجد اللہ، یہ مسجدوں کو آباد کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آج آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ یہ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے، اس سے آپ کیا مراد لیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں جیسے ایک محراب بنا ہے، یہ مسجد ہے، وہ 2-3 کھڑکیاں، یہ دروازہ، یہ ساری مسجد ہے، یہ ساری مسجد ہے، اب یہ ہم آ کے بیٹھ گئے، یہ اب آباد ہو گئی؟ ایسا ہی ہے، آباد ہو گئی ہے؟ میں یہ ہیٹر بند کر دیتا ہوں، یہ میں مائک بھی اپنا بند کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پنکھے بھی بند کر دیتا ہوں، گرمی میں سب کچھ بند کر دیتا ہوں، باہر ٹوٹیوں میں پانی نہیں ہے، واش روم میں فیسلٹی نہیں ہے، اذان دینے کے لیے بندہ موجود نہیں ہے، مسجد آباد ہو گئی ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف سنگ و خشت کا نام مسجد نہیں ہے، بلکہ A to Z اس کے جتنے معاملات ہیں ان کو ٹیک اپ کرنا، سنبھالنا، دیکھنا، اصل میں یہی آباد کاری ہے۔ یہی کیا ہے؟ آباد کاری ہے، بنیادی چیز ہے، بنیادی چیز کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ مسجد کی دیکھ بھال کرنا، اس کی صفائی، اس کی ستھرائی، کہیں نہ کہیں تو آپ اپنا حصہ ڈال لیجئے نا، کہیں نہ کہیں تو ڈالی حصہ، اتنی بھی بے اتنائی کیا ہوئی؟ اچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ جنت میں کیسا گھر ملے؟ ڈیفیکٹڈ؟ کبھی کہا یا اللہ جنت میں ایسا گھر دے جس کی چھتیں ٹپک رہی ہوں؟ کبھی کہا ہے؟ نہیں۔ میں اگر آپ سے انڈیویجلی پوچھوں کہ جنت میں کیسا گھر چاہیے تو آپ نے کہنا کہ علامہ صاحب ہماری تمنا یہ ہے کہ جنت کا گھر ملے پر بے داغ ملے، جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو۔ آپ کو تو یہاں دنیا میں قرار نہیں ہے، آپ کو دنیا میں قرار نہیں ہے۔ پانی گرم نہ آئے تو آپ کی جان پہ بن جاتی ہے۔ میں بھی آپ ہی میں سے ہوں۔ میں بھی رات اپنے بھانجے سے ناراض ہو گیا، کسی جگہ گیا ہوا تھا DHA، واپس آیا تو مجھے ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے، میں کہ یار تھوڑا سا پانی گرم کر دے۔ میرے بھانجے نے، میں جب واپس آیا آدھا گھنٹہ پہلے میں نے 25 منٹ سے بات کی، شاگرد بھی ہے، بھانجا بھی ہے، 3 بچوں کا باپ بھی ہے۔ میں واپس آیا، میں کہ بیٹا پانی؟ کہتے ماموں وہ موٹر چلاؤ گے تو انہیں گرم پانی آ جائے گا۔ میں کہ یار میں کہ پانی گرم کر دے، میں تینے میسج کروایا ہے۔ کہتے نہیں آج اتنی ٹھنڈ نہیں ہے۔ میں کہ میں نے آپ سے کہا پانی گرم کیا یا نہیں کیا؟ کہتا ہوں چلو موٹر چلا بیٹے، چل موٹر چلا، دیکھنا کیسا گرم پانی آتا ہے۔ لوگ کہاں سے گرم پانی آئے؟ موٹر نے پانی نہیں اٹھایا، اتنا ٹھنڈا یک پانی۔ خیر میں نے رات لیٹ وضو کیا اور میں نے کہا نماز پڑھ کے گھر جاتا ہوں۔ انہوں نے 100 تعویل کی، میں نے کہا یا 2 and 2 make 4۔ جب میں کہہ دوں نا بیٹا کام کرو پھر کام کر دیا کرو۔ یہ تعویل کرنا اور آگے سے، میں کہ آپ کا مزاج ہی ایسا ہے، ہر بات کو آگے سے کاؤنٹر کرتے ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ تو گیس ہی نہیں آ رہی۔ تو میں نے کہا گیس نہیں آ رہی تو پہلے کیا استعمال کرتے؟ یہ سارے بچے جو 150 بچہ پھر رہے یہ کہاں، یہ کیا کرتے ہیں؟ کہ تو سلنڈر تھے سارا کچھ ہوں۔ تو میں کہا پانی سلنڈر گرم نہیں کرتا، اس کو منہ مانیت ہے؟ چپ، خاموش۔ اب جواب کوئی نہیں۔ 10 تعویلیں کی ہیں، 10 تعویلیں کی ہے، کہہ دے جی غلطی ہوئی۔ تو بیٹھے موبائل پہ ٹک 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 لگے ہوئے تھے، تو کہاں یاد آنا تھا پانی گرم کرنا؟ میں ڈیفینس سے سمن آباد پہنچ گیا، وہ پانی کا نام و نشان ہی نہیں۔ مزاج کی حصہ ہے، ہمارے مزاج کا حصہ ہے چیزوں کو۔ ہاں جی، وہ آپ کو کون سا گھر جنت میں چاہیے؟ بے داغ؟ تو نہ یہ سارے داغ اللہ کے گھر کے لیے رہ گئے ہیں۔ مجھے ایک بات تو بتائیے نا، اگر مسجد میں پانی نہیں ہے، یوٹیلیٹی بلز نہیں ہیں، واش روم کی صفائی نہیں ہے، پراپرلی بندے موجود نہیں ہیں، اور مسجد کو نیڈ ہے اللہ کے گھر کو
تو نہ جیسا آپ گھر کا تقاضا کر رہے ہیں، کیا وہ سارا کچھ آپ اللہ کے گھر کے لیے کر رہے ہیں؟ قول النبی علیہ السلام خیر الاماکن مساجدها، فرمایا سب سے بہترین گھر اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں۔ بہترین گھر کون سے ہیں؟ اللہ کے۔ وشر الاماکن اسواقها، اور سب سے بدترین گھر جو ہے بازار ہیں جی۔ حدیث ابن ماجہ کی حدیث کا نمبر ہے جی 800، ابی ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے نا، آپ کے گھر کا میجر پلر، رکن اعلیٰ، جس پر ڈپینڈنسی ہے پورے گھر کی، میری بات فالو کر رہے ہیں نا؟ چلیں آپ یوں کہہ لیں گھر کے والد یا والدہ، یہ کہہ لیں، یا آپ میں سے کوئی ہے جس کے گھر گھر کے پورے مفادات، انٹرسٹ، اس گھر کی پوری سروائیول جس کے گرد گھوم رہی ہے، اگر وہ گم ہو جائے، اگر وہ لاپتہ ہو جائے تو کیسا فیل ہوگا؟ نہیں، بہت تکلیف ہوگی۔ ایک تکلیف ہوگی، بچوں کی فیسیں گئیں، گھر کے اخراجات گئے، بجلی پانی گیس سارے بل گئے، پورا گھر شیکن ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور اگر اچانک وہ لاپتہ شخص گھر آ جائے، گھر والا، گھر کا میجر پلر گھر آ جائے، تو خوشی کو لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے؟ بتا تو دیں، نہیں بیان کیا جا سکتا۔ کوئی لاپتہ بیٹا لاپتہ ہو جائے، مجھ سے پوچھے نا، میں ایسے مناظر دیکھتا ہوں، گھروں سے بچے لاپتہ ہوتے ہیں، داتا دربار سے ملتے ہیں، میں وہاں بیٹھا ہوتا ہوں، جب میرے پاس آتے ہیں لوگ، علامہ صاحب یہ تصویر دیکھیں، بچہ نہیں ہے، میں ایڈمنسٹریشن کے پاس داتا دربار بھیجتا ہوں، مینیجر کے پاس، ساتھ ہی چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے ان کے پاس، اس کو کال کر دیتا ہوں، اور جب بچہ ملتا ہے تو اس وقت جو کیفیت میں دیکھتا ہوں وہ کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ کسی گمشدہ کا مل جانا کتنی خوشی کا باعث بنتا ہے، سوچا نہیں جا سکتا۔ من توطن رجل مسلم للمساجد للصلاۃ والذکر، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے مسجد کو اپنا گھر بنا لیا، کیا بنا لیا؟ اپنا گھر بنا لیا، مسلمان نے ذکر کے لیے، صلاۃ کے لیے، اپنی آمد و رفت کے لیے، فرمایا الا تبشبش اللہ کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قادم علیہم، تو فرمایا اللہ اتنا خوش ہو جاتے ہیں، اتنا خوش ہو جاتے ہیں جیسے کوئی کھو جانے والا گمشدہ اچانک گھر آتا ہے۔ خوشی کی اس کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، رب کی بھی خوشی کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب کوئی مسلمان مسجد میں داخل ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ جمعہ پڑھنے تشریف لائے ہیں، نماز پڑھنے آئے نا، نماز کا ذکر ہے، فرمایا وَذِكْرِ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ، نماز کے لیے آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، ذکر الہی سننے آئے ہیں، تو آپ کے داخل ہوتے ہی آپ کے رب کو اتنی خوشی میسر آئی جتنی یہ کھو جانے والے شخص کو کی خوشی میسر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مساجد آپ کے گھر ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو مسجد کے اندر آتا جاتا دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی بھی دینا۔ کیا کرنا؟ ایمان کی گواہی بھی دینا۔ آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں عاطف صاحب؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ آنی چاہیے نا سمجھ، گلوں اوکھیاں نے پر سمجھ کس طرح؟ کھجوروں کا خوشہ مسجد میں لٹکا دینا، اچھا لوگوں کا بڑا عجیب سا مزاج ہے جی، جو سب سٹینڈرڈ چیزیں ہوتی ہیں مسجد میں بھیج دیتے ہیں، مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رسالت امام علیہ السلام تشریف لائے نا آپ مسجد کے اندر، تو صحابہ کرام کا معمول تھا جب کھجوریں اترتی تھی تو کھجوریں دھاگوں سے لٹکا دیتے تھے مسجد کے اندر۔ آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ نے، حدیث ابو داؤد شریف کی 1608 اس کا نمبر ہے، آپ نے سٹک کے ساتھ کوشے کو چوٹ لگائی، فرمایا فقط اللہ کا راجل کن و حشفن، فرمائیے اتنی سب سٹینڈرڈ کھجوروں کا گچھا کون لٹکا کے، خوشہ کون لٹکا کے گیا؟ فتانا بالعصائی، آپ نے عصا سے ٹھوکر ماری، فی ذالک الکنوی، اس کھجوروں کے خوشے کو، وقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بها باطیب منها، فرمایا یہ دینے والا اس کو خدا کا خوف نہیں آیا، وہ چاہتا تو اسے بہتر کھجوریں بھی تو دے سکتا تھا، اسے بہتر کھجوریں بھی تو دے سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا وقال ان رب هذه الصدقة، فرمایا جس نے یہ صدقہ دیا ہے نا، اصحاب صفہ تھے نا مسجد کے اندر، کون تھے اصحاب صفہ؟ میں نام بتاتا ہوں، چندے کے نام بتاتا ہوں وہ کون لوگ تھے۔
ان کے لیے کھجوریں لٹکا دیتے تھے جب پک جاتی تھی تاکہ وہ کھاتے رہیں. تو وہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ چاہتا ربا حاضی صدقہ تھا یا کل الحشفا یوم القیامتی، فرمایا جیسا یہ یہاں لٹکا کے گیا ہے نا، اللہ روز قیامت اس کو اس سے بدتر رزق عطا فرمائے گا. جو اس نے کیا ہے اس سے بھی کم تر درجے کا اس کو وہاں کھانا پڑے گا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اپنے سے بہتر دیں، جو خود کھاتے ہیں اس سے بھی بہتر عطا کریں. باتیں مشکل لگ رہی ہیں، کوئی لچھے دار باتیں ہو نہیں رہی. ان الصدقات تقع بید اللہ ان تقع بید السائل، قال النبی علیہ السلام، فرمایا جب تم صدقہ دیتے ہو یہ سائل کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، رب کے دستے قدرت میں پہلے چلا جاتا ہے. پہلے کہاں جاتا ہے؟ رب کے دستے قدرت میں. اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف کریں. ٹھیک ہے، قرآن کریم کی آیت نہ سناؤں آپ کو، بقرہ کی سننے والی ہے. امر جی سنو، رائے سنو. ہاں جی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو طیبات، پاکیزہ چیزیں، ما کسبتم جو تم نے کمایا ہے، جو تم نے کمایا ہے، ومما اخرجنا لکم من الارض، میں نے تم سے زمین سے جو کچھ بھی نکالا میں نے خالص نکالا ہے. نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میری راہ میں خالص مال دو. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں گوبر اور خون کے اندر سے پاکیزہ دودھ دیا ہے. نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں گوبر اور خون سے کون سا رزق دیا ہے؟ انتہائی خوشبودار اور پاکیزہ، اور اس میں آلائش کا نہ خون کا قطرہ ہوتا ہے نہ گوبر کا. ایسا ہے نا؟ ہے نا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں کبھی غیر خالص چیز دی نہیں، نہ خالص. تم میری راہ میں ایسی چیزیں کیوں دیتے ہو؟ فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اللہ فرماتے ہیں خبردار کبھی میری راہ میں وَلَا تَيَمَّمُوا، میری راہ میں سب سٹینڈرڈ چیز دینے کا، خبیث چیز دینے کا ارادہ بھی نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ وَلَا تَيَمَّمُوا، کیا نہیں کرنا؟ دینا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں ہے. یہ نہیں سوچنا کہ یار ہے جگ چکے دے آؤ، مسیطے دے آؤ یا مدرسے مڈین دے آؤ. دینا دور کی بات ہے. ولا تیمموا، اللہ کا ارادہ بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں ہے. دینا تو دور کی بات ہے. ولا تیمموا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، کہ تم وہاں سے خرچ کرو. ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اللہ فرماتے ہیں اگر یہی مال جو تم میری راہ میں دے رہے ہو، اگر میں تمہیں دیا جائے یہ مال کہ تم اس کو لے لو، ولستم بآخذیہ، تم کبھی اس کو نہیں پکڑو گے، کبھی اس کو نہیں پکڑو گے. الا ان تغمضوا، بلکہ تم چشم پوشی کر لو گے. کیا کر لو گے؟ چشم پوشی کر لو گے. فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حمید، جان لو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور حمید بھی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کیسی چیز دیں گے اللہ کی راہ میں، مسجد اور مدرسے میں اور اپنے اقربا، کیسی چیز دیں گے؟ دھیان سے چیز دیا کریں. ٹھیک ہے؟ اصحاب صفا میں تو بڑی بڑی زبردست شخصیات موجود تھیں جی. میں اب دیکھتا ہوں میرے پاس ٹائم کم ہے، بات بھی کرنی تھی آپ کے ساتھ. اچھا، یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے جی، ابن حبان نے اور احمد بن حنبل نے اس کی روایت کیا. مرثد بن ابی عبداللہ تابعی مصری ہیں، جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور لے کے جاتے، روٹی کی. اور کبھی ایک دفعہ نماز ادا کر رہے تھے تو نمازی ساتھی نے کہا یار آپ سے سمیل آ رہی ہے. وَقُولُوا يَا أَبَا الْخَيْرِ إِنَّ هَذَا يَنْتَنُّ ثِيَابَكَ، آپ کے کپڑوں سے سمیل آ رہی. فَيَقُولُوا يَا ابْنَ حَبِيبٍ أَمَّا إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْبَيْتِ شَيْئًا، آج میرے گھر میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے تَصَدَّقَ بِهِ غَيْرَهُ، میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک پیاز گھر میں رکھا تھا تو میں پیاز ہی دے کے آ گیا ہوں کہ راہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا. میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، تحدیث نعمت کے لیے. میں مالدار نہیں ہوں، ایک جس بھی کلاس سے ہوں میرا رب بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا. مجھے صبح ایک میرا اسٹوڈنٹ لینے آتا ہے، کوئی بھی اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے انہوں نے کہ استاد جی نے، بڑے استاد جی ہیں، گھر سے نکلیں گے دشواری ہوتی ہے، ہاتھ میں پانی کی بوتل ہوتی ہے، بیگ ہوتا ہے، کتابیں ہوتی ہیں، گاڑی نکالنی ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے. ایک بچہ مجھے لینے آتا ہے، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ شاید ہی کوئی ایسا دن ہو کہ میں خالی ہاتھ گھر سے نکلا ہوں. جو میرے ہاتھ میں آتا ہے، کوئی پھل آ جائے، کوئی مٹھائی آ جائے، کچھ آ جائے، سب سے پہلے میں بچے کو بیگ تھمانے سے پہلے کہتے ہیں بیٹا یہ تو کھا لے، اس کے بعد پھر چلتے ہیں، گاڑی نکالتے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈر جائیں خدا کی راہ میں، اور صدقے کا نعم البدل تو ہمیشہ ملتا ہے. اچھا،
رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کبھی قسم نہیں کھائی، زندگی میں کبھی میں نے قسم نہیں کھائی، لیکن فرماتے ہیں کہ میں یہ بات قسم کھا کے کہتا ہوں. امام ترمذی کی روایت، ابی ہریرہ راوی، آپ نے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، تم صدقہ دو تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع، فرمایا اور تم ایسا کرو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لو، اللہ تمہاری عزت میں اضافہ کر دے گا. وما تواضع احد للہ الا رفع اللہ، اور جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے گا. جی میں نے بہت کچھ کہنا تھا آپ سے اور کہنا چاہتا تھا، ایک اب تھوڑی سی باتیں کچھ اور کر لیتے پھر صدقہ پہ بات کریں گے. جی آپ اچھا یہ تو بتائیے اب آپ کا کوئی پرسیپشن چینج ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کی راہ میں دیں گے؟ نہیں دینا؟ ہاں دینا ہے اس کو. کیسا مال دیں گے اللہ کی راہ میں؟ سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات، دیٹ از کرائٹیریا. آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے پسند ہے یا نہیں پسند. اگر نہیں پسند تو مت دو، نہ دیں. یہ جو کام کرتے ہیں نا کہ اپنے کپڑے خریدنے جاتے ہیں، برانڈ کے لے لیتے ہیں، اور جب کوئی لین دین واسطے بھی لے لو نال، کوئی لین دین پی جاندے نے نا، پھر وہ جو لین دین تسی کردے ہو نا وہ تہاڈے اگلے تہاڈے کول بہت تیز نے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی لے تو لیتے ہیں، ساتھ آپ کو 4 گالیاں دیتے ہیں، 2 سلواتیں سناتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں رکھ دیو کسی اور دے دیں گے. نہ جانے کہاں سے کہاں وہ ٹریول کرتا رہتا ہے. یہ گناہ بے لذت اپنے نامہ اعمال میں نہ لکھوائیے، ٹھیک ہے؟ یہ گناہ بے نہ دیں، بخدا نہ دیں، نہ دیں، کچھ بھی نہ دیں. رسالت امام علیہ السلام کی ایک حدیث پاک تھی جی، آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1 درہم جو ہے 1 لاکھ پر سبقت لے جاتا ہے. میں اس پر بات کو ختم کرتا ہوں جی. کبھی کبھی 1 درہم جو ہے 1 لاکھ پر جو ہے سبقت لے جاتا ہے. امام نسائی کی حدیث ہے، قول النبی علیہ السلام سبقت درہم 100,000 الف درہم، فرمایا کبھی کبھی 1 درہم جو ہے وہ مسابقت کرتا ہے، سبقت لے جاتا ہے 1 لاکھ پر. اچھا آپ یہ بتائیے کہ ایک بندہ 1 درہم دے رہا ہے، 1 روپیہ دے رہا ہے، دوسرا 1 لاکھ دے رہا ہے، دونوں میں بہتر کون ہے؟ لاکھ کون بہتر ہے نا، جو لاکھ دے رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1 درہم دینے والا لاکھ پر سبقت لے جاتا ہے. قال سبق درہم 100,000 درہم، آپ سے پوچھا گیا کیسے ممکن ہے کہ لاکھ دینے والا جو ہے وہ 1 درہم دینے والے پر سبقت لے جائے؟ فرمایا 1 کروڑوں کا مالک ہے، 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرتا ہے. کتنا کرتا ہے؟ 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرتا ہے. اور فرمایا ایک بندے کے پاس 2 درہم ہیں. کتنے ہیں؟ 2 درہم ہے، تو ان میں سے 1 دے دیتا ہے. 1 دے دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ فرمایا وہ لاکھ والے سے وہ 1 والا بہتر ہے. لاکھ والے سے 1 والا بہتر ہے. سوچئے گا، اس پر غور کیجئے گا میری بات پہ جی. اعضاء کو کتنی بار دھونا چاہیے؟ وضو کرتے ہیں کتنی بار دھونا چاہیے؟ 3 بار. کوئی زیادہ نہ دھو لے، 5-7 بار دھو لیں، زیادہ ثواب ہو جائے گا. نہیں انصر صاحب، نہیں اسراف ہو جاتا ہے. جاء اعرابی الی النبی علیہ السلام یسألہ عن الوضوء فاراہ الوضوء ثلاثا ثلاثا. آپ نے عرابی نے کہا بدو نے کہا مجھے وضو بتا دیجئے، تو آپ نے وضو کر کے دکھایا 3 بار. کیا کر کے دکھایا؟ 3 بار. ثم قال ہاکذا الوضوء، فرمایا عرابی بدو اس طرح وضو کرتے ہیں 3 ٹائم. ٹھیک ہے. فرمایا فمن زاد علی ھذا، اور جس نے زیادہ دھویا، جس نے کیا کیا؟ زیادہ دھویا، علی ھذا اس سے زیادہ، فقد اصاب فعدا وظلم، تو فرمایا کہ اس نے زیادتی کی، ظلم بھی کیا، گناہ گار بھی ہوا. دڑا دڑ پانی، یہ ٹوٹی پر بیٹھے ہوتے ہیں نا، ایسے ہاتھ کرے چلے جا رہے ہوتے ہیں، پاؤں کو ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، نیچے ایسے بیٹھے. یہ میں گزرتا دیکھتا رہتا ہوں، یہ پانی بہہ رہا ہے اور چلے جا رہے ہیں. بازو بھی کئی بار دھوتے ہیں، سلیقہ ہی نہیں ہوتا، طریقہ ہی نہیں کیا کرنا ہے. یہ گناہ بے لذت ہے. گناہ تو کیا فرمایا؟ جو 3 بار سے زیادہ دھوئے گا وہ کیا ہوگا؟ ظالم، گناہ گار، اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا. چلیے ایک چھوٹی سی بات اور کر لیتے ہیں. اچھا یہ منہ پر ماسک لگا کے نماز ہو جاتی ہے؟ بڑا علماء تو میں نہیں کہوں گا، ہمارے مساجد کے اندر بہت سے لوگوں نے مجھ سے بھی سوال کیا کہ مولانا ساڑھے مولوی صاحب نے کیا ہے ماسک لا کے نماز نہیں ہوتی. وہ ماسک لائے نماز نہیں ہونی تیری، تو نہیں ہوتی نماز؟ ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہو جاتی ہے. اچھا ہوں کورونا آ گیا تو ہو جاتی ہے. اچھا منہ پر ڈھانپ کے نماز پڑھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے.
شرعن جائز نہیں ہے۔ اس کی علت اور ریزننگ کیا ہے کہ جب آپ منہ پر کپڑا لپیٹ لیتے ہیں تو اس کے لپیٹنے سے ہونٹوں کی حرکت، اچھا یہ نماز میں جو آپ پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، کیا اس کا کانوں تک آواز آنا ضروری ہے؟ تو اگر دل میں پڑھتے جائیں اور آہستہ آہستہ کرتے جائیں ٹھیک ہے۔ قرات کا مطلب ہی ہوتا ہے نا کہ وہ آپ سنیں، آپ کے کان سنیں۔ تو اگر آپ کھڑے آپ ایسے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہونٹ نہیں ہل رہے، تو نماز ہو جائے گی؟ تو کیا کریں گے پھر؟ اگر ایسے پڑھ لیا تو مولانا نے بتا دیا کہ نماز نہیں ہوئی تو کیا کریں گے؟ دوبارہ پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کے اندر آپ نے قرات جو کرنی ہے، آپ کو کم از کم آپ کی سماعتوں تک آواز جانی چاہیے نا آواز۔ تو کیا ماسک لگانے سے آواز چلی جاتی ہے؟ کریں نا، بات ہو رہی ہے آپ سے۔ اب ڈر رہے ہیں کہ اگر اسی کیا نہ وہ نہ کہتے ہاں تو پھر اس پھجاواں کے پھنس نہیں، ایسی بات نہیں، یہ لوز ہوتا ہے، ماسک لوز ہوتا ہے۔ یو کین ایزیلی ہیئر وٹ آر یو سیئنگ، وٹ آر یو ریسائٹنگ، یو کین ایزیلی ہیئر، آپ اس کو آرام سے سن سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دو اس کی وجوہات ہیں جی۔ بغیر عذر کے نہیں ڈھانپنا چاہیے چہرے کو، بغیر وجہ کے چہرے کو نہیں ڈھانپنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ منہ سے قرات میں رکاوٹ پیدا نہ ہو، منہ ڈھانپ کر بلا عذر ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے، منہ کو ڈھانپ لینا اور بغیر کسی وجہ کے اس کو پڑھنا تاکہ آواز نہ آئے۔ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں جی۔ اچھا یہ جماعی جب آتی ہے نماز کے اندر، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ روکنا چاہیے۔ اچھا کیسے؟ سیدھے ہاتھ ہتھیلی کے ساتھ یا پشت کے ساتھ؟ پشت کے ساتھ، ٹھیک، پکی بات ہوگی جی۔ اچھا تو کیا کوئی کنڈیشنز کا فرق ہے؟ اگر آپ حالت قیام میں ہیں تو کون سا ہاتھ رکھیں گے؟ دایاں، ٹھیک ہے، سیدھا یا الٹا؟ اور اگر حالت قیام میں نہیں ہے، کسی دوسری حالت میں ہے، تو پھر کون سا ہاتھ رکھیں گے؟ بایاں رکھیں گے۔ آپ سارے مفتی ہیں بھائی، یہ تو کمال ہو گیا، کمال ہے، آپ تو سارے علماء بیٹھے ہیں۔ قول النبی علیہ السلام کفوا ایدیکم فی الصلاۃ، فرمایا کہ اگر جمائی آ جائے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکو، اپنے ہاتھ سے پہلے ویسے ضبط کریں، نہیں تو اپنے ہاتھ سے روکو۔ وَلَوْ أَتَّاهُ بِثَوْبٍ فَقَدْ تَشَبَّهَ بِالْمَجُوسِ، اور جس نے منہ پر کپڑا باندھ کے نماز کو ادا کیا، اس نے مشابہت اختیار کی مجوسیوں کی، آتش پرستوں کی۔ کس کی؟ آتش پرستوں کی اختیار کی۔ لِأَنَّهُمْ يَتَلَسَّمُونَ فِي عِبَادَتِهِمُ النَّارَ، وہ جب بھی عبادت کرتے ہیں اپنا منہ اور ناک لپیٹ لیتے ہیں، منہ اور ناک لپیٹ لیتے ہیں۔ فرمایا وَالنَّبِيُّ نَهَىٰ عَنِ التَّلَسُّمَ فِي الصَّلَاةِ، رسول کریم علیہ السلام نے نماز کے اندر منہ کو اور ناک کو لپیٹ کر ادا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بٹ ناٹ ماسک، ماسک از الاؤڈ، یو کین پٹ آن یور فیس، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ماسک سے نماز پڑھیے، نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔ آپ کے پریکاشنری میئرز ہیں، آپ کے پریونٹیو میئرز ہیں، اس کو لیجئے، نماز پڑھیے، نماز میں کہیں خلل نہیں آتا۔ میرا پیغام ہر جگہ پہنچائیے، اگر کہیں سے یہ صدا آئے تو انہیں بتائیے گا کہ ہمارے مولانا نے مسئلہ بتا دیا تھا، ماسک سے نماز ہو جاتی ہے، ایسے کپڑے سے نماز نہیں ہوتی۔ وہ کپڑا جو رکاوٹ بن جائے قرات کے اندر، یہ ایک لمحے کے لیے میں جواب دیتا ہوں۔ پراپرٹی ماں کے نام ہے تو اس کی تقسیم کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس کی حیات میں اور بعد از حیات زندگی میں پراپرٹی تقسیم کرنی ہے تو وہ آپ برابر تقسیم کریں گے۔ کیا کریں گے؟ زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے فیصلے مکا کے جامع پیشہ رولا نہ پائے تو کیا کریں گے؟ جتنا بیٹے کو اتنا، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ جو تقسیم قرآن نے بتائی ہے وہ بعد از موت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بعد از موت ہے۔ تقسیم ماں کی ہو یا باپ کی ہو، طریقہ کار پھر بھی وہی آ جاتا ہے کہ دو، موت کے بعد تو 2 حصے بیٹے کے، 1 حصہ بیٹی کا۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو وہ لے جائیں گے 1/6، وہ لے جائیں گے، شوہر ہے تو 1/4 لے جائے گا۔ اور بس یہ زندگی میں آپ نے تقسیم کرنا ہے تو پورا کریں گے، بعد از موت آپ کو اختیار نہیں ہے، بعد از موت آپ کو اختیار۔ اچھا اعلان جی، وہ اخلاق صاحب، شیخ اخلاق صاحب، ابھی نماز جمعہ کے بعد ایک چھوٹی سی محفل ہے ہمارے ہاں، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں 15 سے 20 منٹ میں بات کروں گا، بس میں ایک جملہ کہوں گا، بڑا چھوٹا سا جملہ۔ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے وصال سے پہلے اور اپنے وصال کے وقت اپنی امت کا ہاتھ پکڑ کے جس ہستی کے ہاتھ میں دیا تھا، اس ہستی کا نام کیا ہے؟ ہاں، آج ہم اس ہستی کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ وقت میں کشادگی ہو تو ضرور ٹھہریے گا، سنتے اللہ فرمائے۔